تک پہنچ گیا ہے. تمام بچے ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اس طرح بولتے ہوئے. احمد حسن، جمائمہ، مانور، وعلیکم السلام، اور ان کی پریزنٹ بھی آ گئی. کیسا رہا آپ کا ویکینڈ؟ مزہ آیا؟ بیٹا ویکینڈ میں آپ کھیل کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھا کریں، اپنا کام بھی کمپلیٹ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ایک لازمی اپنا ہوم ورک کیا کریں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ اگنور کرتے ہیں، ہم کل کر لیں گے کل کر لیں گے، اور پورا ویکینڈ پوری چھٹیاں 2-3 ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا کام وہیں کا وہیں رہتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے کام کمپلیٹ کر لینا ہے. بے شک آپ نے ایک دن میں ہی کر لینا ہے. ان کی پریزنٹ آ گئی. ماہنور وعلیکم السلام. جمائمہ نے خوب انجوائے کیا ہے، ویری گڈ. مریم اظہر کی پریزنٹ آ گئی. وضاحت پریزنٹ. شاباش، جلدی جلدی اپنی پریزنٹ بھیجتے جائیں. بس 2 منٹ ہم ویٹ کریں گے کہ جو بچے رہ گئے ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں، تو پھر ہم اپنی پڑھائی شروع کریں گے. ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام بیٹا وضاحت. حاجرہ پریزنٹ ہیں. آج میں دیکھ رہی تھی عثمان بھی پریزنٹ ہیں. نیسم پریزنٹ. عرش پریزنٹ آ گئی. عرش کی بھی. میرا خیال ہے بچوں کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا نا؟ ہادیہ وعلیکم السلام. تھینک یو احمد حسن. شازل وعلیکم السلام. عثمان وعلیکم السلام. چلیے بچوں، آج ہم اپنا جو ہے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ ہم لوگ جو یونٹ پڑھ رہے ہیں وہ کون سا ہے نا؟ یونٹ نمبر 1 جو ہم پڑھیں گے جانوروں کے بارے میں، ہے نا؟ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھی، اس کا ہم نے مشقی کام کیا، سوال جواب کر لیے، سب سمجھ میں آ گیا. ایک پروجیکٹ دیا تھا آپ کو بنانے کے لیے، وہ میرے پاس صرف 2 بچوں کا آیا ہے. وہ میں آپ کو اپنے سلیبس کے، اپنے سبق کے اینڈ میں، آخر میں وہ دکھاؤں گی. 2 بچوں کے جو ماڈل بنا کے انہوں نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے آج ہم پڑھیں گے جانور میں ایک جو ہے وہ سبق ہے جانوروں کے مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہے؟ اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 12 کھول لیجئے. صفحہ نمبر 12 کھول لیجئے. جی مقدم بھی آ گئے ہیں، شازل آ گئے ہیں. صفحہ نمبر 12 کھول لیا اپنی کتاب کا. شاباش، جلدی جلدی کیجئے. ہادیہ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، سب بچوں نے کھول لیا. صفحہ نمبر 12. یہاں پر آپ کے پاس جو آج کا سبق ہے وہ ہے جانوروں کے مذکر اور مؤنث. آپ کو پتا ہے مذکر کیا ہوتا ہے اور مؤنث کیا ہوتا ہے نا؟ آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں، آپ سب بچوں کو پتا ہے کہ مذکر کیا ہے اور مؤنث کیا ہے. تو آپ آج ہم نے کس کے مذکر اور مؤنث پڑھنے ہیں؟ جانوروں کے. ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ بھی پڑھا تھا نا حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا، ہے نا؟ تو جوڑا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میل اور فیمیل، یعنی کہ مذکر اور مؤنث. وعلیکم السلام مریم. ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہم پڑھیں گے جانوروں کے مذکر اور مؤنث. جیسے آپ کی کتاب میں دیکھیے لکھا ہے، کتاب میں آج کی تاریخ لکھیے اور دن لکھیے. 20 جولائی ہے آج، تاریخ ہے 20 جولائی. CW لکھیے اور دن لکھیے پیر. تینوں چیزیں لکھ لی. صفحہ نمبر 12 میں سب سے اوپر. ٹھیک ہے؟ 3 چیزیں لکھ لی. اب دیکھیے آپ کے پاس جو یہاں پر کتاب میں موجود ہیں مذکر مؤنث، وہ ہیں شیر، شیرنی، ہرن، ہرنی، ہے نا؟
دیکھیے یہ میں آپ کو پکچر بھی دکھا رہی ہوں، دوبارہ دکھاتی ہوں. شیر شیرنی، یہ دیکھیے جوڑا نظر آ رہا ہے آپ کو، ہے نا. شیر مذکر ہے اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ شیرنی. شاباش. اب آگے دیکھیے، ہرن ہرنی، یہ جوڑا ہے، مذکر اور مؤنث یہ کیا ہے؟ جوڑا ہے، ہرن اور ہرنی. ٹھیک ہے. احمد حسن بہت اچھا کیا آپ نے، ڈن کر لیا اپنا ورک. اس کے بعد ہے گھوڑا گھوڑی. دیکھیے کتنے پیارے سے لگ رہے ہیں گھوڑا اور گھوڑی، ہے نا، اچھے لگ رہے ہیں نا. تو یہ کیا ہے؟ جوڑا ہے. مذکر کیا ہے اس کا؟ گھوڑا. اور مذکر کی مؤنث کیا ہے؟ گھوڑی. ہے نا. بہت سارے بچوں کو تو اس کا پتہ بھی ہوگا، آتے ہیں نا مذکر مؤنث. اس کے بعد دیکھیے اونٹ اونٹنی. ٹھیک ہے. اونٹ مذکر ہے اور اونٹنی مؤنث ہے، اور یہ جوڑا ہے. اب تو آپ کو جوڑے کا مطلب اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا کہ تمام جانوروں کے جوڑے کیسے رکھے ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام نے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد ہے بکرا بکری. ہے نا، نظر آ رہا ہے. اچھا یہ آپ نے صرف، میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور آپ پڑھا رہی ہوں، تو آپ نے صرف سننا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح لکھا ہوا ہے. آپ کو لکھنا بھی آنا چاہیے. سمجھ میں آئے گا، پڑھنا آئے گا اور لکھنا بھی آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ جب بھی کوئی چیز دیکھا کریں تو اس میں یہ بھی دیکھا کریں کہ کس طرح لکھا ہوا ہے اور یہ کیا لفظ بن گیا. ٹھیک ہے. چلیے اگلا ہے ہمارے پاس بندر بندریا. یہ دیکھیے کتنے کیوٹ لگتے ہیں نا، بندر کی حرکتیں کیسی کتنی کیوٹ ہوتی ہیں. ہے نا. بندر نقل اتارتا ہے نا. بندر کون سا جانور ہے؟ نقال جانور ہے، یعنی کہ نقلیں اتارتا ہے، کاپی کرتا ہے. نقل کا مطلب ہوتا ہے کاپی کرنا. اس کے سامنے کھڑے ہو کے ہم جو بھی کرتے ہیں وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور بعض لوگ بعض بچے جو ہے نا، وہ بندر کی مؤنث کو کیا کہتے ہیں؟ بندری. تو بندری نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ بندریا. کلیئر ہو گیا سب کا؟ بندر بندریا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کے بعد ہے بلا بلی. کتنے کیوٹ سے بلا بلی لیے ہیں نا، اچھے لگ رہے ہیں نا. آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اچھی کوشش کرتے ہیں کہ پریزنٹیشن بنے جیسے میں پڑھنے میں مزہ آئے. ہادیہ میرے کو نہیں ہوتا، مجھے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. شاباش. بہت اچھے بچے ہیں. میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا، بہت سارے بچوں کو یہ سب آتا ہوگا، لیکن یہ لکھنا بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے. بلا بلی. آگے دیکھیے بیل گائے. اس میں تھوڑا سا فرق جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ بیل گائے. ابھی بڑی عید آ رہی ہے، قربانی والی عید آ رہی ہے، تو اس میں جو ہے جو گائے آئے گی وہ بھی گائے ہے، جو بیل آئے گی وہ بھی بیل ہے نا. تو آپ نے فرق دیکھنا ہے کہ اس میں مذکر کیا ہے اور مؤنث کیا ہے. بیل آتا ہے، بیل آتی نہیں ہے. بیل کیا ہوتا ہے؟ بیل آتا ہے، گائے آتی ہے. بیل لایا جاتا ہے اور گائے لائی جاتی ہے. اس فرق کو آپ نے یاد رکھنا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے. بیل کیا ہے؟ مذکر، اور مذکر کی مؤنث کیا ہے؟ گائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو ہماری کتاب میں دیا ہوا ہے بھینسا بھینس. بھینسا کیا ہے؟ مذکر ہے اور اس کی مؤنث ہے بھینس. اور یہ دیکھیے کہ کیسے لکھا ہوا ہے. بے کے ساتھ دو چشمی ہے تو کیا ہو گیا؟ بھا. بھا کا ساؤنڈ آئے گا تو اور اس کے بعد یہ ہے تو کیا ہو گیا؟ اور نون کی آواز آ رہی ہے، ہلکی سی ناک سے نون غننے کی آواز نکلتی ہے. اور نون غنہ جب کسی لفظ کے درمیان میں آتا ہے تو اس نون غننے کو واضح کرنے کے لیے ہم اس میں نقطہ لگاتے ہیں. تو کیا ہے؟ بھینسا مذکر اور اس کی مؤنث ہو گئی بھینس. ٹھیک ہے. اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کس طرح لکھا گیا ہے. آپ کو لکھنا بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگلا ہے ہمارے پاس چوہا چوہیا. چوہا مذکر ہے اور اس کی مؤنث ہے چوہیا. بعض بچے کہتے ہیں چوہی یا چوئی، تو وہ لفظ غلط ہے.
چوہا کی مؤنث کیا ہے؟ چوہیا. اب کوئی بچہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے؟ چوہا، چوہیا. جی اگلا ہے آپ کے پاس بچڑا اور بچیا. یہ مجھے اس کی تصویر نہیں ملی، تو بچڑا کیا ہوتا ہے؟ گائے کی طرح کا ہی ہوتا ہے. بچڑا جو ہے وہ بیل کی طرح ہوگا اور بچیا گائے کی طرح کی ہوگی. چھوٹے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بیل کے چھوٹے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بچڑا. اور جو گائے ہوتی ہے چھوٹی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بچیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مینڈھا. سوری بیٹا، یہ تھوڑا سا نیٹ کا پرابلم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اب سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایک دو یس کے میسج کر دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے. ایک دو میسج کریں یس. تھینک یو بیٹا. چلیے، جب آن لائن کلاسز ہوتی ہیں تو تھوڑا سا یہ نیٹ کا پرابلم آ جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا ہمیں کیا کرنا ہے؟ کمپرومائز کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس مینڈھا یا بھیڑ، ہے نا؟ تو مینڈھا نہیں بولتے ہم، کیا اکثر بولتے ہیں؟ بس بھیڑ بھیڑ کی بات کرتے ہیں. تو کیا ہے اس کی مذکر؟ کیا ہے؟ مینڈھا. ٹھیک ہے. نظر آ رہا ہے نا سب کو؟ مینڈھا مذکر ہے اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ بھیڑ. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھے آپ کی کتاب میں جو ہمیں مذکر اور مؤنث دیے ہوئے تھے جانوروں کے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مذکر مؤنث ہوتے ہیں جو آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے یا معلومات حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پرندوں کے بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ نے ان سب کے مؤنث مذکر کو، جو بھی ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، کوئی پرندہ دیکھیں، کوئی جانور دیکھیں، تو اس کے ساتھ میں اس کا مذکر مؤنث کو بھی یاد رکھا کریں کہ اس کی مذکر کیا ہوگی. اگر مذکر دیکھتے ہیں تو اس کی مؤنث کو معلوم کیا کریں، اور جو مؤنث ہوتی ہے اس کی مذکر کو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس اگلا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو ہم نے ایک ہمارے پاس قاعدہ ہے، وہ کیا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ ہم مذکر استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ ان کی مؤنث ہوتی ہے لیکن ہم ان کو مؤنث کو استعمال نہیں کرتے، ہے نا؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ ایسے جانور کا نام پتہ ہے کہ جو ہم صرف مذکر استعمال کرتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی جمائمہ کا ہینڈ ریز ہے. جمائمہ کو ہم انمیوٹ کر رہے ہیں. جمائمہ بتائیں گی کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو ہم صرف مذکر بولتے ہیں. جی جمائمہ. جی بیٹا، جی بیٹا بولیے. جی بچے. جی بیٹا، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. میم 2 منٹ. جی آپ سوچ لیں، میں مقدم کو انمیوٹ کر رہی ہوں. مقدم بتائیں. اچھا، اور میم میرا میسج آپ کے پاس نہیں آ رہا. کیا نہیں آ رہا؟ بولیے. میرے میسیجز جو میں آپ کو میسج کر رہی ہوں نا، آپ نے بولا تھا یس کا میسج کر دو. تو بیٹا آپ کو میں نے دیکھا ہے میرا بیٹے، میں نے یس کے کافی سارے میسیجز آئے تھے نا، تو پھر میں نے سب کا نام نہیں لیا. تو مجھے پتہ چل گیا کہ آواز آ رہی ہے، اس لیے میں نے کسی ایک بچے کا نہیں لیا اس کا. ٹھیک ہے. احمد نے بتایا ہے سانپ. ٹھیک بکرا اور بیل. ہے جی ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو بتاتی ہوں مقدم. یہ دیکھیے احمد حسن کا میرے پاس میسج آیا ہے. اسنیک. ویری گڈ، ویری گڈ. اسنیک کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ بیٹا یہ تو آپ نے مجھے وہ بتایا ہے نا، عبداللہ سلیم. ٹھیک ہے. مجھے احمد حسن نے بالکل اسنیک. ویری گڈ. بہت سارے بچوں کا آ گیا. اژدہا، اسنیک، سانپ. ویری گڈ. مانور اور صویبہ. ٹھیک ہے. کیا ہے اسنیک؟ اسنیک کا کیا ہے؟ مذکر ہے سانپ.
تو ہم اس کو ہمیشہ سانپ کہتے ہیں، ہم کبھی نہیں کہتے کہ اس کی مؤنث ہے، سانپنی ہے نا بیٹا. بکرا، بکرا گائے اس کی مؤنث مذکر ہے. ٹھیک ہے. فاکس، فاکس کس نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اسنیک، عبداللہ، وجاہت. ٹھیک ہے. اور بھی بچوں کے نام آ رہے ہیں، وہ ذرا جلدی جلدی میسیجز آ رہے ہیں نا تو وہ اوپر چلے جا رہے ہیں. تو آپ لوگ برائے مہربانی پلیز ناراض نہ ہوئیے گا کہ ہمارا نام نہیں لیا، ہے نا. تو ٹیچر کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، جلدی جلدی جب میسیجز اوپر جا رہے ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر بچوں کا جو چھوٹا سا معصوم سا دل ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نام نہیں لیا. احمد حسن نے چیتا لکھا ہے، شازل نے سانپ لکھا ہے، مقدم ماؤس. نہیں بیٹ، اس کا تو چوہا اور چوہیا ہے نا. اور اروا نے لکھا ہے اسنیک، سوری فاکس لکھا ہے. جی. احمد جمال نے کروکوڈائل لکھا ہے. شاباش، آپ سارے بچوں نے بہت سارے بالکل صحیح جواب دیے ہیں. اب میں اپنا یہ کنٹینیو کرتی ہوں. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں. ویری گڈ. آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کچھ جانور ہمیشہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی مؤنث نہیں ہوتی. اس کی مؤنث ہوتی ہے لیکن ہم اس کو مؤنث کا لفظ استعمال نہیں کرتے، ہے نا. تو کیا ہے اس میں؟ بہت سارے بچوں نے نام مجھے بتائے ہیں. اب اس کے علاوہ اور بھی نام جو آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں وہ ذرا دیکھیے. کتاب میں آپ نے پینسل کی نیب رکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا نام کیسے لکھا ہوا ہے. کرن، اروا، جمائمہ، بیٹا میں ابھی آپ کو انمیوٹ کروں گی، پہلے ہم لوگ یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم سمجھ لیں پھر میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں. اژدہا، دیکھیے اژدہا کیسے لکھا ہوا ہے. آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، اس کو لکھنے کا طریقہ سیکھنا ہے، بار بار لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اژدہا، ہم ہمیشہ اژدہا کہتے ہیں، ہم کبھی بھی اس کا نام اس کے لیے فیمیل کا لفظ استعمال نہیں کرتے. اژدہا کیا ہے؟ سانپ ہے نا. دوسرا ہے بھیڑیا. دیکھیے سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے بھیڑیا. تو بھیڑیا کے لیے بھی ہم چاہے وہ مؤنث ہو چاہے وہ مذکر ہو، ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم بھیڑیا کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں. احمد جمال تھینک یو بیٹا. اس کے بعد ہے دوسرا کیا ہے آپ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا؟ چیتا. ویری گڈ. ابھی مجھے کسی نے لکھ کر بھی بتایا تھا، ہے نا. تو چیتا، ہم مؤنث ہو یا مذکر ہو ہم چیتا ہی استعمال کرتے ہیں، ہم کبھی بھی چیتی نہیں کہتے، ہے نا. تو چیتا کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی فیمیل بھی ہوتی ہے، اس کی مؤنث ہوتی ہے، لیکن ہم ہمیشہ کون سا صیغہ استعمال کرتے ہیں؟ مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، چیتا. اس کے بعد ہے بچھو. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے بچھو. جن جانوروں کی مجھے تصویریں آسانی سے مل گئی میں نے وہ لے لی، جن کی نہیں ملی تھوڑی سی مشکل ہوئی وہ میرے پاس رہ گئی ہیں. آپ لوگ خود اس کو سرچ کیجئے گا، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے خود سرچ کرنی ہے، آن نیٹ سرچ کرنا ہے، جانوروں کو دیکھنا ہے کہ یہ جانور کیسا ہے. اور بہت سارے جانور زو گئے ہوں گے، ہے نا، چڑیا گھر گئے ہوں گے، وہاں انہوں نے بہت سارے جانور دیکھے ہوں گے. تو جنہوں نے اتفاق ہوا ہے جنہوں نے نہیں دیکھے ہیں وہ آن لائن سرچ کریں گے. ٹھیک ہے، کہ کون سا جانور نام لکھیں گے وہ جانور آ جائے گا، ہے نا. تو آپ اس کی شکل دیکھ لیجئے گا کہ کیسا ہوتا ہے. یہ دیکھیے نیولا. جب بھی نیولا ہوتا ہے تو ہم نیولا کہتے ہیں، اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں کرتے. مؤنث کے لیے بھی ہم مذکر کا صیغہ ہی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عصمت آپ کا بھی میسج مل گیا، سوئمہ کا میسج مل گیا. صہیبہ بیٹا پیج نمبر 12 ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے ڈیٹ نہیں لکھی تھی. آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 12، اردو میں 12 کہتے ہیں اور انگلش میں 12. احمد حسن بچھو بالکل صحیح. ٹھیک ہے. چلیے نیولا. اس کے بعد ہے لنگور. یہ دیکھیے بندر کی شکل کا ہوتا ہے نا یہ بھی، لیکن بندر اور لنگور میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو یہ ہے لنگور. تو ہم اس کی مؤنث کے لیے بھی لنگور کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں. ہم مؤنث کے لیے بھی مذکر کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں. مذکر کے لفظ کو صیغہ کہتے ہیں، کہ مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو لنگور چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو ہم اس کے لیے لنگور ہی استعمال کریں گے. احیان نے لکھا ہے وولف، چیتا، بچھو. ویری گڈ. یہ دیکھیے میرے بچے بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ.
بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت سمجھدار ہیں اور بہت توجہ سے سنتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جی اب اس کے بعد ہے آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ گینڈا. آپ کی آواز آ رہی ہے نا بچوں آپ کو میری؟ چلیے لنگور گینڈا دیکھ لیا آپ نے. اس کے بعد جو بچوں نے بار بار مجھ سے میسج کیا ہے وہ ہے مگرمچھ کا، کروکوڈائل کا. ویری گڈ، ہے نا، یہ ہے مگرمچھ. سب بچوں کو پتا ہے کہ ہم مگرمچھ کے لیے بھی مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، چاہے اس کی مؤنث ہو تب بھی ہم اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ مگرمچھ. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے نا کہ ان کی مؤنث ہوتی ہے لیکن ہم مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں کرتے، ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ مگرمچھ وہ دونوں میں آ جاتا ہے، مؤنث مگرمچھ یا مذکر مگرمچھ. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو ہم نے پڑھا کہ جو جانور ہمیشہ مذکر استعمال کرتے ہیں، سب کو سمجھ میں آ گیا. اور میرے بچوں نے بہت سارے مجھے میسیجز بھی کیے ہیں. ویری گڈ میرا بچہ. اس کا مطلب ہے آپ سب کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا کہ کچھ جانور جو ہیں وہ ہم ہمیشہ مذکر بولتے ہیں، ہے نا، اس کے لیے ہم مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث. اب اتنے سارے مجھے انہوں نے نام لکھ کر بھیج دیے میرے بچے نے. ویری گڈ بیٹا، سب صحیح ہے. ویری گڈ. چلیے شاباش. اب یہ تو ہم نے پڑھا جو جانور ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں. اب ایسا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں، ہے نا. پہلے ہم نے مذکر سمجھا، اب ہم کیا سمجھیں گے؟ مؤنث. کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہم صرف مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ چھپکلی. جب بھی آپ کو یا ہمیں کہیں چھپکلی نظر آتی ہے تو ہمارے منہ سے ہمیشہ یہی نکلتا ہے چھپکلی. ہم کبھی بھی چھپکلا نہیں کہتے، ہے نا. ویری گڈ. ایان احمد ویری گڈ. سفیان منکی. منکی تو بیٹا بندر ہے، اس کی تو مؤنث مذکر دونوں ہے. احمد حسن بالکل صحیح. فش، فش کو اردو میں مچھلی کہتے ہیں. عبداللہ سلیم ویری گڈ. لیزرڈ ویری گڈ. ایان کا بھی آ گیا، عبداللہ کا بھی آ گیا، احمد حسن کا. لیزرڈ ویری گڈ. سب کو سمجھ میں آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہمیں چھپکلی نظر آتی ہے تو ہم چھپکلی کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مؤنث اور مذکر دونوں ہے نا. اس کی مؤنث اور مذکر دونوں ہوتی ہے لیکن ہم استعمال کیا کرتے ہیں؟ لفظ کی چھپکلی. ویری گڈ. آن کا میسج آ گیا عصمت زہرا کا. احمد نے اگلا بھی بھیج دیا، فاکس یعنی کہ لومڑی. ویری گڈ احمد، آپ آگے چل رہے ہو. ویری گڈ. دوسرا لفظ ہے جو ہماری کتاب میں دیا ہے وہ ہے لومڑی. ہم ہمیشہ لومڑی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہے نا. لومڑی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. لومڑی کی کیا بات مشہور ہے؟ لومڑی کی کیا بات مشہور ہے؟ کیسے لومڑی کو پہچانتے ہیں ہم؟ دیکھتے کس کا میسج پہلے آتا ہے. سفیان ملک، صویبہ، لیزرڈ، فاکس، وش. صویبہ نے تینوں بھیج دیے. گڈ. آن، ریبٹ. ویری گڈ. ریبٹ تو بیٹا خرگوش ہے نا، تو وہ تو مذکر میں آ جائے گا. بہت اچھی بات ہے بیٹا. لیکن یہ کیا ہے؟ ریبٹ کیا ہے؟ خرگوش مذکر میں. احیان نے بھی تینوں بھیج دیے. ویری گڈ احمد حسن. کلیور. کلیپنگ احمد حسن کے لیے کلیپنگ ہے. ویری گڈ. وہ لومڑی کے لیے کیا بات مشہور ہے؟ کہ وہ بہت چالاک جانور ہے، چالاکی مشہور ہے. حاشر بیگ کا بھی آ گیا. ویری گڈ. صویبہ کا بھی آ گیا. ویری گڈ صویبہ. حاشر، معظم. لومڑ. ویری گڈ. سفیان کا آیا ہے لومڑ. آنٹ. ویری گڈ. میسم ویری گڈ. آنٹ آ گیا. ویری گڈ. یہ بھی کیا ہے؟ ہمیشہ مؤنث بولی جاتی ہے. عصمت کلیور. اسوا کا بھی آ گیا کلیور.
महानूर क्लेवर, मॉस्किटो अहमद जमाल, वेरी गुड। मॉस्किटो क्या है? मच्छर। तो हम उसको लिए कहाँ इस्तेमाल करेंगे? मुज़क्कर में। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी मुज़क्कर जानवर और मुअन्नस जानवर, आप लोग अलग अलग से बताएंगे। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे अलग से जो मैसेज आ रहा है, 2 बच्चे ऐसे हो गए हैं जिन्होंने मुझे मुज़क्कर जानवर भेजे हैं। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप मुज़क्कर जानवर बताइए सिर्फ, और मुअन्नस जानवर, यानी कि जो जिनके लिए हमेशा मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया जाता है और जिनके लिए हमेशा मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। छुछुंदर, अहमद हसन, वेरी गुड। इस्मत, मोंकी। मोंकी बेटा, इस्मत मोंकी जो है वो उसके मेल और फीमेल दोनों बोले जाते हैं। बंदर और बंदरिया, अभी तो मैंने आपको बताया। रुमैसा ने थोड़ा सा लेट हो गई। क्लेवर, जी बिल्कुल, लोमड़ी चालाक होती है। ऑन बेटा, मोंकी के लिए दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, बंदर और बंदरिया, अभी तो मैंने आपको बताया। बारहसिंगा, बारहसिंगा बेटा हिरन है सोएबा, बारहसिंगा हिरन है ना, तो हिरन के लिए हिरन और हिंदी इस्तेमाल होता है ना। चलिए, अब आपकी किताब में अगला लफ्ज क्या दिया हुआ है? छुछुंदर। अभी मुझे मैसेज भी किया था बच्चों ने, छुछुंदर। छुछुंदर भी हमेशा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है ना। सीगा इस्तेमाल होता है मुअन्नस का, लेकिन इसकी मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों होती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा लास्ट मछली। अभी बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया था, मछली इसकी मुज़क्कर होती है, लेकिन हम कौन सा सीगा इस्तेमाल करते हैं? हमेशा मुअन्नस का, है ना। अब मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। मरियम मजहर बेटा, मैं समझा लूँ फिर आपको अनम्यूट करूंगी, ठीक है। तमाम बच्चे जिन्होंने हैंड रेज किए हुए अपना क्वेश्चंस लिख लें। अभी जब मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी तो अपने अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। अभी हम थोड़ा सा ये समझ लें ताकि आज ही हमारा ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और किसी को कोई ऐसा मैसेज पूछना है कि जो फौरन ही ऐसी बात करनी है कि जो फौरन ही करनी है, तो वो मुझे मैसेज कर दे। अहमद हसन जराफ, बिल्कुल सही जी। इस्मत फिश, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जानवरों के मुज़क्कर मुअन्नस बोले जाते हैं, और कुछ जानवर हमेशा मुज़क्कर बोले जाते हैं और कुछ जानवर हमेशा मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। और ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई। मुझे पास यस के मैसेजेस भी आ रहे हैं और जानवरों के नाम भी लिख के आप लोग भेज रहे हैं, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अभी मैं आप लोगों से ये क्वेश्चंस भी करूंगी। मैं ये हमारा कंप्लीट हो जाए चैप्टर तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। किसी को बहुत ज़रूरी बात करनी है तो वो मैसेज कर दे। चलिए, अब देखिए इसके बाद आपके पास सवाल नंबर 8 है, सफ़ा नंबर 12 पर। सबने देखा? यहाँ पर सवाल है, जानवरों के बच्चों के नाम उनके नामों से मिलाइए और कॉपी में नकल कीजिए। खुशखत नकल करने का मतलब क्या है? प्यारा प्यारा लिखना। तो पहले तो हमने जानवरों के मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़े हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जानवरों के बच्चे, है ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? जानवरों के बच्चे। यहाँ देखिए किताब में आपके पास कुछ जानवरों के नाम दिए हुए हैं और कुछ बच्चों के नाम दिए हुए हैं। आपने जानवरों को बच्चों के नामों के साथ मिलाना है, लाइन लगानी है। आप कलर से लाइन लगाइएगा, ठीक है। स्केल और कलर का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए आपकी किताब में जो लिखा हुआ है ये सामने आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है ना। और वही तस्वीर मैंने यहाँ पर लगाई है ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जी, उसवा का जराफ बिल्कुल सही है। वोल्फ, आशिर, ठीक है बिल्कुल। रुमैसा, फेस, छुचंदर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ गए, आगे देखिए आप लोग सवाल नंबर 8। अब देखिए घोड़े के, जी अहमद जमाल, अभी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, पहले हम ये समझ लें। अगर मैंने ये किया था मैसेज ये करने के लिए कहा था कि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो फौरन पूछना है, जो इस चीज से रिलेटेड है, जो हम समझ रहे हैं उसके बारे में आप मैसेज कर दें। वो तो आप मुझे वैसे भी नजर आ रहे हो, हैंड रेस में नजर आ रहे हो कि आपने जो है हैंड रेस किया है, आपको अनम्यूट करना है। मैंने कहा आपने अपने क्वेश्चन लिख लीजिए। अब देखिए घोड़ा, घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं? बछीरा। घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं हम? बछीरा। देखिए ये आपकी किताब में पहले से हल हुआ है, सॉल्व किया हुआ है ना। घोड़े को बछीरे के साथ मैच किया हुआ है, तो घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं? बछीरा। देखिए रे की आवाज है, ऊपर तोय नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया सबको?
اب بکری کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ میمنا. بکری کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ میمنا. ٹھیک ہے، آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیے. میمنا، میم یہ میم نون الف نا، میمنا. بکری کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ میمنا. جی احمد حسن نے ڈن کر لیا اپنا ورک، ویری گڈ. ٹھیک ہے، آپ ذرا میچ کرتے جائیے کہ آپ نے جو سالو کیا ہے، جو کام کیا ہے وہ آپ نے صحیح کیا ہے. ویری گڈ بیٹا احمد حسن. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے گائے. گائے کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا تھا نا، گائے کے بچے کو کہتے ہیں بچڑا. گائے کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بچڑا. اب دیکھیے بچیرا اور بچڑا میں تھوڑا سا فرق ہے، رے اور یہ کا فرق ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ گھوڑے کے بچے کو بچیرا کہتے ہیں اور گائے کے بچے کو بچڑا کہتے ہیں. ڈن کر لیا؟ اب دیکھیے مرغی. مرغی کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ سب کو پتا ہوگا، چوزا. چوزا تو سب بچوں کو اچھا لگتا ہے نا. ویری گڈ احمد. عبداللہ سلیم ویری گڈ. مقدم یس ویری گڈ. مقدم کو سب سمجھ میں آ رہا ہے. مقدم کی ابھی میں آپ کو ایک چیز بھی دکھاؤں گی تمام بچوں کو. اس کے بعد دیکھیے بلی. بلی کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بلونگڑا. ہے تھوڑا سا الگ سا لفظ نظر آ رہا ہے نا، لیکن جو بچے پنجابی ہیں ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہے نا. پنجابی میں بھی بلونگڑا کہتے ہیں، لیکن بلی کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بلونگڑا. اور لکھا ہوا کیسے ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے نا؟ یہ دیکھیے عبداللہ سلیم نے بتا دیا کٹن، ایان نے کٹن بتایا، عبداللہ سلیم نے بلونگڑا. ویری گڈ معظم. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے سب نے لگا لیا، سب نے میچ کر لیا جانوروں کو ان کے بچوں کے ساتھ میچ کر لیا. تھوڑا سا مشکل کیا لگ رہا ہے؟ بچڑا اور بچیڑا اور بلونگڑا. نئے لفظ، نئے الفاظ تھے آپ کے لیے. اب آپ نے یہ پہلے تو آپ کے لیے نئے تھے، اب آپ کے لیے کیا ہو گئے؟ پہچان میں آ گئے نا آپ کی. تو اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اور دوسروں کو بتانا ہے. بلوٹا. بیٹا بلونگڑا یا بلوٹا ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، بلونگڑا بھی کہتے ہیں اور بلوٹا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہتے ہیں بلی کے بچے کو؟ بلونگڑا یا بلوٹا. ٹھیک ہے، چلیے یہ میرا خیال ہے بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آپ اپنا ہوم ورک دیکھ لیں. کیا ہے آپ کا ہوم ورک؟ صفحہ نمبر 12 پر دیے گئے جانوروں کے مذکر مؤنث کاپی میں تحریر کریں. تحریر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھنا اور یاد کریں. ان جانوروں کو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے، اب میں احمد جمال کو جو ہے انمیوٹ کر رہی ہوں. احمد جمال آپ بتائیے. احمد جمال. جی مس. جی بیٹا کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ مس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، مس شیر شیرنی ہوتی ہے نا؟ جی بیٹا. اور مس وائٹ ٹائیگر کو کہتے کیا ہے؟ بیٹا وائٹ ٹائیگر کو پوچھا. بیٹا ٹائیگر کسے کہتے ہیں؟ چیتا کو. تو وہ آگے ان کی نسلیں ہیں، ان کی اقسام ہے. ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. چیتا. اور مس ہمارے گھر کے سامنے پورا جنگل ہے اور اس میں مس ہم نے اتنے سارے نیولے دیکھے ہیں. اچھا ویری گڈ. اچھا ان جانوروں کی پکچرز بنا کے مجھے شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے میں پکچر کھینچ کی شیئر کروں گا. میں جی جی بالکل ٹھیک ہے. جی فاطمہ. جی بیٹا کرن. کرن اس وقت مجھے مانور، اسوا، سفیان
اور کرن فاطمہ نظر آ رہے ہیں. کرن فاطمہ بیٹا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے. محمد عباس نظر آئے. ویری گڈ. عباس بہت عرصے سے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہو. کیسے بیٹا آپ ٹھیک ہو نا؟ میسج کر دیں مجھے. سارا نظر آ رہی ہیں، جمائمہ نظر آ رہی ہیں. آج کا بھی نظر آ رہی ہے. سب نظر آئے. سب اپنی ویڈیوز آن کریں تاکہ میں سب کو دیکھوں. عرش نظر آ رہے ہیں، مریم مظہر، عصمت. بہت اچھے لگ رہے ہیں بچے مجھے. چلیے یہ دیکھیے، یہ پکچر دیکھیے. یہ وہ سرگرمی. اچھا ابھی آپ کو میں نا ایک پکچر دکھا رہی ہوں. یہ وہ سرگرمی ہے جو میں نے بنانے کے لیے دی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کے لیے دی تھی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ماڈل مجھے صرف 2 بچوں نے بھیجا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ جو بچے مجھے بھیجیں گے میں تمام بچوں کو دکھاؤں گی، شیئر کروں گی. وہ یہ دیکھیے، یہ مقدم نے بھیجی ہے. سب بچوں کو نظر آ رہی ہے؟ ویری گڈ مقدم. ایک اور بھی آئی تھی، ایک اور بھی کشتی کا ماڈل ہے. میں بھی دوسرا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جی یہ دیکھیے. اور یہ کس نے بنا کے بھیجا ہوا ہے؟ شازل نے. یہ دیکھیے، یہ دوسرا ماڈل جو ہے یہ ہمیں شازل نے بنا کر بھیجا ہے. یہ صرف 2 بچے ہیں جنہوں نے مجھے کشتی کا ماڈل بنا کر بھیجا ہے. میں نے تمام بچوں سے کہا تھا کہ تمام بچے مجھے بنا کر بھیجیں گے، ہے نا؟ ویری گڈ، ویل ڈن شازل اور